بنی اسرائیل میں ایک ایسا آدمی تھا جس کے ہاں اولاد نہیں ہوتی تھی۔ جب بھی وہ گھر سے نکلتا اور کسی لڑکی کو دیکھتا تو اس کو دھوکہ دے کر اپنے گھر میں لے آتا اور پھر اس کو قتل کر دیتا، پھر اپنے مکان کے تہہ خانے میں اس کی لاش کو دفن کر دیتا تھا۔ اس کی بیوی اس کو ہمیشہ منع کرتی، لیکن پھر بھی وہ اس کام سے باز نہ آتا اور یہ کہتا کہ اگر اللہ تعالیٰ نے مجھ سے کسی چیز کا کوئی مواخذہ کرنا ہوتا تو ضرور اس وقت میرا مواخذہ کر لیتا، کہ جب میں نے فلاں فلاں برے کام کیے، اگر ابھی تک مواخذہ نہیں کیا تو اللہ تعالیٰ بعد میں بھی میرا مواخذہ نہیں فرمائے گا۔ بیوی نے اس سے کہا کہ بے شک اللہ تعالیٰ کی ذات تجھ کو مہلت دے رہی ہے اور ابھی تیری زندگی باقی ہے، پوری نہیں ہوئی۔ جب تیری زندگی کی مدت پوری ہو جائے گی تو اس وقت ایک لمحہ بھی تجھے مہلت نہیں ملے گی۔ اس نے دوسرے دن دو بچوں کو دیکھا اور وہ دونوں آپس میں بھائی تھے۔ انہوں نے بڑا ہی خوبصورت لباس پہنا ہوا تھا۔ اس نے ان دونوں کو دھوکہ دیا اور پھر اپنے گھر میں لے کر آ گیا۔ گھر میں ان کو قتل کر دیا اور پھر اپنے مکان کے تہہ خانے میں ان دونوں بھائیوں کی لاش کو دفن کر دیا۔ کچھ دیر کے بعد ان لڑکوں کا باپ ان کی تلاش میں نکلا، لیکن تلاش کرنے کے باوجود اسے کہیں پہ اپنے لڑکے نہ ملے۔ چنانچہ وہ بنی اسرائیل کے ایک نبی ان کی خدمت میں حاضرہ ہوا اور سارا واقعہ ان کو بیان کیا۔ تو اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے اس شخص سے فرمایا کہ کیا ان لڑکوں کا کوئی کھلونا ہے جس کے ساتھ وہ کھیلا کرتے تھے؟ اس نے کہا کہ ہاں، ان کا ایک چھوٹا سا کتے کا بچہ کھلونا تھا جس سے وہ کھیلا کرتے تھے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا اس کھلونے کو میرے پاس لے کر آؤ۔ چنانچہ وہ شخص گیا اور وہ کھلونا لے کر اللہ کے نبی کے پاس حاضر ہوا۔ تو نبی علیہ السلام نے اپنی مہر اس کھلونے کی آنکھوں کے درمیان لگا کر چھوڑ دیا اور اس شخص سے کہا کہ تم اس کے پیچھے جاؤ اور دیکھو بنی اسرائیل کے جس گھر میں یہ داخل ہوگا اسی میں تیرے لڑکے ہوں گے۔ چنانچہ وہ کھلونا چل پڑا اور بنی اسرائیل کے گھروں کے اندر گھسنے لگا۔ لوگ بھی اس کے پیچھے گھروں کے اندر گھسنے لگے۔ بالآخر وہ ایک گھر میں داخل ہوا اور ایک جگہ پر جا کر وہ دم ہلانے لگا اور زمین کو اپنے پاؤں سے کھودنے لگا۔ لوگوں نے اس جگہ کو کھود دیا تو دیکھا کہ اس جگہ سے دونوں لڑکوں کی لاشیں مل گئیں جو کہ قتل کیے گئے تھے۔ پھر لوگوں نے نبی علیہ السلام کو اس بات کی خبر دی اور مجرم کو وقت کے نبی کے سامنے پیش کر دیا۔ تو اس وقت نبی نے فرمایا کہ اس کو سولی پر لٹکا دیا جائے۔ جب اس کو سولی دی جانے لگی تو اس وقت اس شخص کی بیوی اس کے پاس آئی اور اس کو کہنے لگی کہ میں تجھ کو اس کام سے نہیں ڈراتی تھی اور تجھ کو کہا نہیں تھا کہ اللہ تجھ کو نہیں چھوڑے گا اور تیری زندگی کا عرصہ پورا ہو چکا ہے۔ اب سن لے کہ بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ اللہ تعالیٰ کو ہمیشہ خوش رکھیں۔ اللہ نے اولاد دی ہے، دولت دی ہے، نہیں دی ہے، جیسے بھی حالات میں خوش رہیں، حسد نہ کریں ورنہ انجام بہت برا ہوتا ہے۔